جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے میں جو آج ہمارا موضوع ہے وہ طوفان بدتمیزی، اور آج ہم اس سلسلے میں آپ کو 14 اگست جو یوم آزادی یا جشن آزادی کے حوالے سے جو کچھ ہمارے یہاں معاشرے میں ہوتا ہے اور اس کے متعلق جو ایک عوامی رائے ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ آپ سے عرض کریں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ آپ بھی نیت کر لیجئے، اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے، اہم مدنی پھول لکھ لیں گے، موبائل فون کے استعمال سے بچنے کی بھی نیت کر لیجئے۔ جو نیکی کی دعوت مجھے دی جائے گی اور جس برائی سے بچنے کا کہا جائے گا، میں حتی الامکان آپ نیت کر لیجئے کہ میں اس سے بچنے کی کوشش کروں گا، دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں الہ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس کی پیروی کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی کروڑوں ہم پر رحمت کہ اس نے ہمیں 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 کو یہ آزاد مملکت جسے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ کوئی بھی شوکت پانا یقیناً یہ ایک عظیم بات ہے کہ ہماری جو شان و شوکت جا چکی ہے اور ہم جو خود ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، ہمیں یقیناً اس سے نکلنا چاہیے۔ اور اس کی ہر درد مند مسلمان، میں امید کرتا ہوں دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہو، کیونکہ پاکستان میں جو باہر رہتے ہیں پاکستانی، جس کو سمندر پار پاکستانی، اوورسیز پاکستانی کہتے ہیں، وہ بھی یقیناً جو درد مند ہوگا، اللہ کی رحمت سے اس کے دل میں وطن کی محبت ہوگی تو وہ ان تمام چیزوں کو سوچتا ہوگا۔ اوورآل تو دنیا بھر میں ہونے والے مسلمانوں کے آپس کی نا اتفاقی یا ان پر ہونے والی زیادتی، ظلم و ستم کے حوالے سے ایک درد مسلمان کرتا ہی ہے، لیکن موقع محل ہوتا ہے۔ ابھی 14 اگست ہے، پاکستان کی جو صورتحال ہے، ہماری جو آپس کی جو کیفیات ہیں، یقیناً اس کے اوپر ایک کوڑن پیدا ہوتی ہے۔ لیکن ہمارا آج کا موضوع 14 اگست ہے، جو جشن آزادی یا یوم آزادی منانے کا جو ہمارا ایک انداز ہے، اور جو طوفان بدتمیزی اس میں برپا کیا جاتا ہے، اور پھر اس سے جو عام لوگوں کو جو تکلیف ہے، اور اس سے خود اس حرکتیں کرنے والے کو جو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے متعلق کچھ ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کی بھی رائے ہے، ہمارے پاس پولیس والوں کی اور دیگر لوگوں کی۔ چلے دیکھتے آج ہمارے پاس آپ کو دکھانے کے لیے کیا کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
اس دن کو منانے کے لیے جتنے بھی غیر قانونی طریقے ہو سکتے ہیں ہماری عوام ان کی طرف رخ کرتی ہے کہ اموات بھی ہو جاتی ہے. اسی مستی میں وہ بس کے اوپر ڈیک لگا کے بس کے چھت پہ چڑھ کے ڈانس کرتے ہوئے جا رہے تھے. آگے ایک روڈ کے اوپر وہ بیریئر لگا ہوا تھا، جیسے وہ فارچونیٹلی وہ اس سے ٹکرا گئے تھے. اس میں کسی کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ہیڈ انجری ہوتی ہے سب سے زیادہ. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئیوں کے پورے ماس اڑ گئے. وہاں پر آتش بازی اور فائرنگ ہو رہی تھی جس میں میرے کو ایک فائر لگا اور میں زخمی ہوا. فائرنگ ہو رہی تھی اور میں بالکل برابر میں کھڑا تھا تو میرے بالکل ایک صاحب نے فائر کیا، میرے بالکل کان کے قریب سے گولی گئی. چاروں طرف سے اندھادھند ہوائی فائرنگ ہوئی اور اس کے نتیجے میں مجھے بھی سر پر آ کر گولی لگی. بچے قریب آئے تھے انار دیکھنے، جو ہٹ تھی آگ کی وہ کافی اوپر چلی گئی تھی. بچے اس کے لپیٹ میں آ گئے، جھلس گئے سمجھ لیں. کچھ بچے تو ڈانس کرتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں، ناچ گانا، اور کیا ہوتا ہے، لوگوں کو پریشان نہ کرنا، اور کیا ہوتا ہے. یہ کہ ایک دن ہوتا ہے تو بندہ چھٹی والے دن نکل جاتا ہے دوستوں یاروں کے ساتھ. اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی سے جب سے تعلق ہوا ہے کرم اسرف کا 3 سال سے، تو یہ سب کچھ چھوڑ دیا. 13 اگست کی رات کو ہم لوگ تو سی وی جاتے ہیں گھومنے. ہم اپنے گھر پہ بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے سر، اور کیا کریں گے. یہ آپ لوگ کا مدنی چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے بس. بیوی بچوں کو تھوڑا لے جاؤں گا، لائٹیں دکھا دوں گا. کتنے آدمی بیچارے مر جاتے ہیں گولیوں کی زرد میں آ کے. کئی جو نوجوان جو ہے اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. لڑکیاں باہر نکل رہی ہیں اور گاڑیوں سے انہوں نے ہاتھ نکالا ہوا. یہ پردے داروں کا ملک ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں. الٹی سیدھی حرکتیں اکثر کرتے ہیں یہ سمجھ کے کہ شاید ہم بہت بہادر لگ رہے ہیں یا بہت ہماری کوئی واہ واہ ہو رہی ہے. ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں ہم بہت سے ایسے کیسز دیکھتے ہیں. عموماً جو انجریز ہوتی ہیں وہ بہت شدید ہوتی ہیں. مریض ساری زندگی کے لیے محتاج ہو جاتا ہے، بار بار اس کو اسپتال کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، اس کی آزادی چھن جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ اور اس کے علاوہ مزید بھی کچھ جو ہمیں میسر ہوگا وہ آپ کی کالز بھی آج ہمارے سلسلے میں ہم شامل کریں گے. آئیے سب سے پہلے میں آپ کی کالز سے اپنے سلسلے کا آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہم سے اس موضوع پر کیا کچھ پوچھنا یا کہنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی صاحب، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں ملک پاکستان جیسی عظیم نعمت سے نوازا. یقیناً اس دن ہر پاکستانی کو خوشی ہوتی ہے اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ خوشی میں سب کچھ چلتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ برائے کرم ہماری اصلاح فرما دیجیے. خوشی میں سب کچھ چلتا ہے، یہ کہاں پڑھا ہے آپ نے؟ مطلب آپ سے مراد میرے سائل محترم یقیناً یہ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہوں گے. یہ کس نے کہہ دے خوشی میں سب کچھ چلتا ہے؟ مسلمان ایسا سوچتا کیسے ہے کہ سب کچھ چلتا ہے؟ مسلمان کا تو ذہن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلتا ہے. ہماری خوشی ہو یا ہمارا غم ہو، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہی ہم نے اس وقت کو گزارنا ہے. چاہے گھر میں شادی ہو یا گھر میں فوتگی ہو جائے. اگر شادی بھی ہے تو اس میں بھی اپنے آپ کو حرام و ناجائز کاموں سے بچانا ہے کہ وہاں بھی راستے موجود ہیں حرام و ناجائز کاموں کے. اگر گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہاں بھی حرام و ناجائز کاموں کے مواقع موجود ہیں. تو فوتگی ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا راحت کے دن ہو، صبح ہو یا شام ہو، مسلمانوں کا ایک ہی کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اللہ رب الانام کی رضا والے کاموں میں مشغول ہونا ہے. تو اب اس طرح جیسے جشن آزادی کی بات کی جائے تو جشن آزادی بھی یقیناً ایک خوشی کا دن ہے، لیکن اس خوشی کو منانے کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. عید یہ ایک ہمارا ایک عجیب سا ٹرینڈ چل چکا ہے. عید حالانکہ اتنی بڑی نعمت ہے، عید تو اتنا بڑا اسلامی تہوار ہے نا. عید الفطر جو بھی ہم نے پچھلے دنوں گزاری، عید الفطر کتنا بڑا اسلامی تہوار ہے، لیکن اس کو کیسے گزارتے ہیں آپ کیا آپ نہیں جانتے؟ کتنا ماہ رمضان مبارک میں مدنی چینل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی گئی اور تفریح مقامات پر نہ جائیے نہ جائے. آخر ہمارے اسی شہر باب المدینہ کراچی نے 40 سے زیادہ لاشوں کی اطلاع سنی جو سی ویو پہ ڈوب گئے. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. جو مسلمان انتقال کر گئے ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور لیکن ہمارے لیے ایک عبرت تو چھوڑ گئے نا، نہیں مانے. اس سے پہلے کتنے ہوئے دھماکے ہوئے. اس سے پہلے ہم نے ایک سلسلہ کیا تھا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ اسی سلسلے کا ایک تسلسل ہے کہ پہلے سنیما میں دھماکہ ہوا، کئی لوگ فلمیں دیکھتے دیکھتے چلے گئے.
ہم نے عبرتناک خبروں میں سلسلہ کیا، وہ سارا دکھایا، ہسپتال میں جو مریض تھے ان کے انٹرویوز بتائے، ان کے تاثرات بتائے، ان کے توبہ کے انداز بتائے، سب کچھ ہوا، کہا کہ بھائی مت کیجئے۔ اس کے چند دنوں کے بعد دوبارہ دھماکہ وہی سنیما ہال کے اندر، پھر کئی لوگ چلے گئے۔ پھر ہم نے سلسلہ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اگر ہم گزرے ہوئے واقعہ سے عبرت حاصل کریں نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے معاملات درست ہو سکتے ہیں۔ ساری بات یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ خواب غفلت میں ہیں، ہم بہت زیادہ مطلب کہ بالکل ایک لاپرواہی والے انداز میں جی رہے ہیں۔ ہمیں دنیا اور آخرت کے کسی نفع نقصان کے ساتھ کہ تمیز سی ختم ہو گئی ہے، یہ سب سے بڑا پرابلم۔ پھر ہم ہیں مسلمان، میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے اور میٹھے وطن عزیز پاکستان میں بسنے والے عاشقان رسول سے میں عرض کر رہا ہوں، ہم ہیں مسلمان۔ اس ملک کے وطن پاکستان کی آزادی کے پیچھے اسلام کا ایک نام ہے۔ اسلام، اس کے لیے بہت بنیادی بات اسلام کے نام پر کی گئی ہے، اور جیسے اسلام کے نام پر آزادی، اور یہ مطلب اس کا نام بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو اب اتنا عظیم وطن مبارک، اور میں مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں، میں عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں، اور ہم اس ملک میں بسنے والے۔ ٹھیک ہے، دنیا کے کسی ملک کے اندر کوئی جشن آزادی کیسے مناتا ہے، کوئی کیسے مناتا ہے، ہم کو کس نے کہہ دیا کہ ہم دوسری قوموں کی ریس کریں؟ ہم تو اس وطن عزیز کے اندر آزادی کے ساتھ اسلام اور دین متین کے معاملات پر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ یہ ہو، لیکن ہمارے پاس یہ کلچر کہاں سے آ گیا؟ پچھلے دنوں امیر سنت کے ساتھ بات ہو رہی تھی اسی طرح آزادی کے حوالے سے، تو اس طرح کا ہو رہا تھا، پہلے بھی کچھ نہ کچھ یہ واہیات قسم کے اور فضول قسم کے گناہوں بھرے سلسلے ہوتے تھے، لیکن ابھی اس میں بھی کچھ قرآن خوانی ہو جاتی تھی تو کچھ اس طرح کا پرنا گرنا ہو جاتا تھا، تو یہ اب تو وہ بھی چلا گیا۔ بہت زیادہ مطلب کہ ایک واہیات اور فضول قسم کی چیزوں میں ہم پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی رضا کے مطابق اس کا شکر ادا کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اس کے شکر ادا کرنے ہی کے معاملات ہیں، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کا شاکر اور صابر بندہ بنائے۔ ہمارے پاس آج کے اس سلسلے میں ایک خبریں بھی ہیں کہ پچھلے 14 اگست میں کیا کیا واقعات ہوئے۔ آئیے پہلے میں آپ کو ان 14 اگست میں ہونے والے واقعات کی کچھ خبریں بیان دکھاتا ہوں، اس کے بعد پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 14 اگست 2013 لاہور میں جشن آزادی، 12 بجتے ہی سڑکوں پر طوفان بدتمیزی، نوجوان سائلنسر نکال کر ون ویلنگ کرتے رہے۔ 14 اگست 2013 کراچی میں جشن آزادی پر ہوائی فائرنگ سے 1 ہلاک 50 زخمی۔ 14 اگست 2012 کراچی جشن آزادی کی رات ہوائی فائرنگ، 3 افراد ہلاک متعدد زخمی۔ 14 اگست 2012 کراچی جشن آزادی کی رات ہوائی فائرنگ، 3 افراد ہلاک متعدد زخمی۔ 14 اگست 2011 پاک پتن یوم آزادی پر کرتب دکھانے کے دوران 3 موٹر سائیکلیں ٹکرا گئیں، 4 افراد جاں بحق۔ 25 جولائی 2014 کراچی ابو الحسن اصفہانی روڈ پر کچی شراب کی فیکٹری پر چھاپا، 2544 بوتلیں برآمد۔ یہ سمجھ آتا کہ یہ کیسا ہم جشن آزادی مناتے ہیں جس میں ہمارے ہی ملک میں رہنے والے موت کے گھاٹ اترتے ہیں۔ عقل کام نہیں کرتی، آپ کو نہیں سمجھ آتی؟ یعنی عید کی خوشی منا رہے ہیں، لاشیں مل رہی ہیں۔ عید کا جشن منانے کے نام پر، یعنی عید کی خوشی منانے کے نام پر، عید کا روز ہے، ہسپتالوں کے اندر مریض پہنچ رہے ہیں، ٹانگیں ٹوٹی ہوئی، سر پھوٹا ہوا، ہاتھ ٹوٹا ہوا۔ نہ جانے یہ میری یہ نوجوان نسل کو کیا ہو گئے، مطلب میری تو عقل کام نہیں کرتی، واقعی عقل کام نہیں تھی کہ بعد ہوگا اتنا مطلب واضح بیان ہوتا ہے، اتنی واضح طور پر سمجھایا جاتا ہے، بٹ آئی ڈونٹ نو وائی یار، بالکل سمجھ نہیں آتی۔ یعنی اس وقت بھی ہو سکتا ہے کہ میرے ساتھ مدنی چینل پر ہو سکتا ہے کہ کئی ہمارے ایسے نوجوان اسلامی بھائی موجود ہوں یا جنہوں نے فنکشن وغیرہ کیا ہوا ہو۔ آپ خود سوچئے، فنکشن کریں گے آپ، شرابیں پئیں گے آپ، معاذ اللہ کیا بازاری لڑکیوں کو لائیں گے، ہوٹل کے کمرے بک کروائیں گے،
معاذ اللہ کیا آپ جشن آزادی کے نام پر آپ بدکاریاں کریں گے، شرابیں پئیں گے، موسیقی کریں گے، ناچنا گانا کریں گے؟ آپ بتائیے یہ سرزمین پاکستان کہ جس سرزمین پاکستان پر ہم کتنی مصیبتیں کتنی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، یہ سرزمین پاکستان کا جب آزادی کا دن آئے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امن عطا کرے، ہمیں سکون عطا کرے، ہمیں آپس میں اتفاق و محبت عطا فرمائے، نہ کہ یہ کہ ہم اس آزادی والے ہی دن اسی یوم آزادی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ہماری اس وطن عزیز کی زمین کو بھریں، چاہے وہ ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے کیوں نہ ہو۔ لوگ موٹے موٹے گناہ وہ اس طرح کے گناہ کی بات کرتے ہیں، مگر میں تو سیدھی سی بات ہے، یہ ٹی وی کی اسکرین آپ کو کون سا نیکیاں دے دیتی ہے؟ ٹی وی کی اسکرین کے اوپر ٹھیک ٹھاک گانے باجے، موسیقی، عورتیں، ناچنا گانا اور بے حیائی، تو پتہ نہیں کیا کیا آتا ہو۔ جو بازار اور روڈوں کا یہ حال ہے تو ٹی وی کی اسکرین کا کیا حال ہوگا؟ تو کیا ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر آپ بولے یار ہم تو بھائی نہیں جاتے شراب پینے کے لیے، ہم تو نہیں جاتے بھائی ہم کو ناچنا گانا کرنے کے لیے، ہم نے تو بھائی کوئی ہوٹل ووٹل بک نہیں کرائے، ہم نے تو کوئی فنکشن ونکشن میں حصہ نہیں لیا، ہم تو بس ٹی وی کے سامنے بیٹھے تھے، یوم آزادی منا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بھائی جان؟ مدینہ دیکھ رہے تھے، مکہ دیکھ رہے تھے، بغداد دیکھ رہے تھے، بریلی شریف کا منظر دیکھ رہے تھے، اجمیر شریف کا منظر دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے بھائی؟ یہ صرف مدنی چینل دیکھ رہے تھے، کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا آپ کہیں گے کہ ہم اس ٹی وی کی اسکرین کے اوپر بے پردہ لڑکیوں کو ہنسی مذاق کرتا ہوا اور بے حیائی کے مناظر دکھاتا ہوا دیکھ رہے تھے؟ ہم اس کے اوپر جو موسیقی کے پروگرام آتے تھے وہ دیکھ رہے تھے، ہم اس کے اوپر دیکھ رہے تھے۔ ہم تو بھائی کہیں بھی نہیں گئے، ہم تو بھائی ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو وہ شریف لوگ ہیں۔ جی آپ کی شرافت، کیا بات ہے آپ کی شرافت کی کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی نافرمانی کریں، باہر نہیں نکل رہے ہم لوگ۔ تو اللہ کی نافرمانی چاہے کمرہ بند کر کے ہو، کمرہ کھول کے ہو، اندھیرے میں ہو، کوئی اجالے میں ہو، دن دہاڑے ہو، جس طرح بھی ہو، نافرمانی تو نافرمانی ہے۔ ہم نے تو گھر میں چھوٹی سی پارٹی کر لی تھی، رشتے دار سارے جمع ہو گئے تھے، دوست بابا اور بابر ہم کوئی جاتے ہی نہیں ہے، یوم آزادی ایسے کو تھوڑی مناتے، یہ سائلنسر نکال کے ہلہ گلا۔ ابھی میں آپ کو تاثرہ سناؤں گا سارے، یہ تاثرہ سارے آپ سنیے گا، پبلک کیا کہہ رہی ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، مگر یہ دعوت اسلامی والا بھی تو کچھ عرض کر رہا ہے۔ خاندان والوں رشتہ داروں کو بلا کر گھر میں ٹیپ بجا کر، گانے بجا کر، موسیقی بجا کر، یہ آپ اچھا جشن آزادی منا رہے ہو، یہ بے پردگی کروا کر اچھا جشن آزادی منا رہے ہیں، غیر مرد اور لڑکیاں آپس میں مل کر یہ اچھا جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ کون سا رب کے شکر کا طریقہ ہے؟ اتنے جھٹکے کھاتے ہم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے، دنیا میں اپنے امیج کو ہم دیکھ لیں پھر بھی نہیں سمجھتے، اپنی پوزیشن کو دیکھیں پھر بھی نہیں سمجھتے۔ ہمارے ملک میں بیٹھنے والے غریب لوگوں کو دیکھیں، غربت کا تناسب دیکھ لیجیے، سب کو دیکھ لیجیے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کر کے کہاں تک پہنچ گئے، پھر بھی سنبھلنے کا نام نہیں لیتے۔ شرابیں پکڑی جاتی ہیں، ہوٹلیں بند کر دی جاتی ہیں، کتنی ہوٹلوں میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ ہوٹل کے مالکان کو جا کے پوچھے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے ہوٹل میں کیسے کیسے معزز کہلانے والے لوگ کیسی کیسی لڑکیاں لے کر آتے ہوں گے، کیسی کیسی شرابیں ہمارے یہاں برانڈیڈ پرانی مطلب بڑے بڑے مطلب کہ وہ مہنگی شرابیں آزادی کے نام پر پی جاتی ہوں، تو کیا تعجب۔ 31 دسمبر کو جیسے کہ ہم سنتے رہتے ہیں، 14 اگست کو بھی اسی طرح کی خبریں سنتے رہتے ہیں۔ 14 اگست منانے چلیں، جشن آزادی منانے چلیں کہ لڑکیاں دیکھنے چلیں۔ لڑکیاں کیا کرنے کے لیے روڈ پر آئی ہو؟ آپ مجھے بتائیے، کیا کرنے کے لیے روڈ پر آ رہی ہو؟ لڑکوں کے ساتھ گھل ملنے کے لیے، گانے بجانے کے لیے؟ کار کے اندر آپ کا ٹیپ چل رہا ہے، کھڑکی کے شیشے اتار کر آپ مطلب کہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، گاڑی میں گانا بج رہا ہے پاکستان زندہ آباد، میں رب کی نافرمانی پر تلا ہوا ہوں پاکستان زندہ آباد، میں بدنگاہیوں میں لگا ہوا ہوں پاکستان زندہ آباد، میں طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے ہوں پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، میں رب کی نافرمانی کے ریکارڈ قائم کرنے کے لیے روڈ پر آیا ہوں، جشن آزادی کے نام پر رب کو ناراض کرنے کے لیے روڈ پر آیا ہوں، پاکستان زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد۔ وہ کیا ہو رہا ہے یہ سوچے صحیح یار، یہ کون سا پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگانے کا یہ کون سا انداز ہے؟ آپ کی کار کے اندر اتنا
इतना हैवी साउंड के ऊपर आप म्यूजिक बजा रहे हैं, गाने बजा, गाना थोड़ी चल रहा है, मेरी नगमा चल रहा है। मेरी नगमा म्यूजिक के साथ चलाने का वो किसने कह दिया था? मौसीकी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। और ना जाने क्या क्या इसके अंदर और कुछ मतलब अगरम शगरम होता होगा। फिर वो लड़के लड़कियां जो दोस्त यार होते हैं, वो तो आप बड़े बड़े अजीब व गरीब किस्म के लोग, मेरी शक्ल में नहीं आता, अपनी बेटियों और अपनी बीवी को बेपर्दा मोटरसाइकिल में बिठाकर यूं रोड पे लेकर निकलते हैं कि देखो पीछे चलने वालों, मेरी बीवी मेरी बेटी बेपर्दा पीछे बैठी हुई है। माज़अल्लाह सुबह माज़अल्लाह। मेरे को तो मतलब आपको क्या चोट ही लगा रहा हूं मैं, काश की चोट लग जाए, कोई तकलीफ हो और आप बोले नहीं यार इस तरह पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कैसे लगाऊं मैं? पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान में बरकत, ये अल्लाह की रिजा और उसकी रहमत पर है। हम वो काम करें जिससे रब की रहमत मिले। रब करीम हम पर बरकतों का नुज़ुल फरमाए। ये उसके हुजूर सज्दा रेजी से होगा, उसके हुजूर इस्तिग़फ़ार करने से होगा, अपनी अब तक की जो नाफरमानियां और लापरवाहियां हैं इन पर मतलब कि नदामत का इजहार करने से होगा, ना कि ये बेबाकी से होगा। आप मुझे बताइए कि ऐसा नहीं होता? क्या 12 बजे प्ले का बटन नहीं दबता, एक शोर नहीं बटता और बाद औबाश किस्म के लोग उस पर शराब की बोतलों के ढक्कन नहीं खोलते? शराब की बोतल का ढक्कन खोलकर आप 12 बजे कौन सा जश्न आज़ादी मना रहे हैं? रब की नियमत का किस तरह शुक्र अदा कर रहे हैं? किस तरह? तो हम क्यों नहीं समझ पा रहे? जमीन लरस कर समझाती है, जमीन हिलती है, मान जाओ नहीं मानते। पानी बहा दिए जाते हैं, मान जाओ नहीं मानते। बारिशें रोक दी जाती हैं, मान जाओ नहीं मानते। हवाएं बंद कर दी जाती हैं, मान जाओ नहीं मानते। गर्मी बरसाई जाती है, मान जाओ नहीं मानते। कितनी चीजों की कमी आ जाती है, मान जाओ नहीं मानते। खौफ और दहशतगर्दी फैला दी गई, फैल रही है, मान जाओ नहीं मानते। गोया के हमें मतलब कि कितना चौकन्ना किया जा रहा है, कितने इंडिकेशन दिए जा रहे हैं, कितने इंडिकेटर जलाए जा रहे हैं, मान जाओ नहीं मानते। वही हमारी जो चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। हमारे एसपी साहब का आइए बयान सुनते हैं। मेरा नाम डॉक्टर असद है और मैं एसपी क्लिफ्टन के ओहदे पे काम कर रहा हूँ। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि एक बड़ा ही मुकद्दस दिन जो कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, ये वो दिन कि जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी और ये मुल्क मार्ज़ वजूद में आया था, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए अवाम जो तरीका अपनाते हैं वो बिल्कुल इसके शायान शान नहीं है। जैसे ट्रैफिक को जैम कर देना, वन व्हीलिंग करना, साइलेंसर निकाल के लोगों को तंग करना, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाना और अजीबोगरीब किस्म के म्यूज़िक लगा के सड़कों को ब्लॉक करके भंगड़े डालना, ये तरीका नहीं होना चाहिए इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने का। हमें इस दिन का आगाज़ ही मसाजिद में जाके नमाज फ़जर की अदायगी से करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ने जो हमें इतना प्यारा मुल्क अता किया है, हम लोग इसकी तरक्की के लिए कुछ काम कर सकें। इस दिन को मनाने के लिए जितने भी गैर कानूनी तरीके हो सकते हैं, हमारी आवाम उनकी तरफ रुख करती है। हवाई फायरिंग करना, गलत तरीके से गाड़ी चलाना, गलत तरीके से मोटरसाइकिल चलाना, ट्रैफिक जैम कर देना, लोगों को तंग करना, ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक बजाना, ये सारे वो तरीके हैं जो गैर कानूनी हैं, हमारे दीन के भी खिलाफ हैं और हमारे कानून के खिलाफ भी हैं। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस के दौरान एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रफ़ ड्राइविंग, वन व्हीलिंग और इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होते हैं। दूसरे नंबर पे जो हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो है फायरिंग। लोग बहुत ज़्यादा हवाई फायरिंग छुप के यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों से करते हैं और उसकी वजह से जो स्ट्रे बुलेट्स होती हैं वो किसी न किसी की जान को उसका हमेशा भुगतना पड़ता है। तो स्ट्रे बुलेट से बहुत सारे लोग हिट होते हैं जिनमें से बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज़ और बाज़ की अमवात भी हो जाती है। फिनोमिना ऐसा है कि जो पूरे पाकिस्तान में ऐसे ही सेलिब्रेट अजीब तरीके से किया जाता है। तो लाहौर में मैं जब जॉब कर रहा था मेडिकल में, हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर 14 अगस्त वाले दिन हमारे पास काफ़ी ऐसे केसेस हैं, मेरे अपने हाथ से गुजरे, मेरी नज़र से गुजरे, कि जो लोग स्ट्रे बुलेट्स का निशाना बनने के बाद हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं। 14 अगस्त वाले दिन एक बड़ा ही दिलहराश किस्म का वाक़या पेश आया था। उसमें यह था कि कुछ दोस्तों ने मिल के एक मिनी बस जो थी वो हायर की थी और उसके ऊपर डेक सिस्टम और वो म्यूज़िक सिस्टम लगा के वो ज़ोर से बजा रहे थे सड़कों पे, और कभी एक जगह पे रोक के रोड ब्लॉक करके डांस करना, और जैसे वो सारे मस्तियाँ लोग करते हैं लड़के। तो इसी मस्ती में वो बस के ऊपर डेक लगा के बस के छत पे चढ़ के डांस करते हुए जा रहे थे स्पीड में। तो आगे एक रोड के ऊपर वो बैरियर लगा हुआ था, जैसे वो हाइट लिमिट बैरियर होते हैं वो लगा हुआ था।
تو انفارچونیٹلی وہ اس سے ٹکرا گئے تھے. اس میں 4 نوجوان جو تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور باقی بھی جو تھے انہیں سویئر انجریز ہوئی تھی بڑی شدید قسم کی. جب کسی قسم کا کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو پھر رسپانسبلٹی اداروں پہ ڈال دی جاتی ہے. تو اداروں سے بہت پہلے رسپانسبلٹی پیرنٹس کی آتی ہے. جب ایک بچہ گھر سے موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہے جس کا سائلنسر نکلا ہوا ہے, جس کے اس نے ماڈیفیکیشن کی ہوئی ہے, ریسنگ موٹر سائیکل بنایا ہوا ہے, تو سب سے پہلی ذمہ داری اس کے والدین کی ہے کہ وہ چیک کریں بیٹا یہ تم اس موٹر سائیکل کو کیا کر رہے ہو, کس مقاصد کے لیے یوز کر رہے ہو, اس کا کیا حشر تم نے بنایا ہوا ہے. تو سب سے پہلی رسپانسبلٹی گھر والوں کی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں, اچھی طرح انہیں بتائیں کہ موٹر سائیکل کا یوز کس طرح کرنا ہے اور باقی چیزوں کا استعمال کس طرح کرنا ہے. اور اگر انہیں لگے کہ یہ کسی غلط قسم کی ایکٹیویٹی میں انوالو ہے تو سب سے پہلے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں. آئے روز میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں جی فلاں جگہ پہ ٹریفک جیم ہو گیا, کسی وجہ سے لوگ احتجاج کر رہے تھے, لوگ کسی بھی مسئلے پہ احتجاج کر رہے تھے یا لوگ ویسے کسی نے روڈ بلاک کر دیا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں لائیو بھی وہ چل رہا ہوتا ہے کہ پیچھے ایمبولینسز پھنسی ہوتی ہیں, پیچھے بزرگ لوگ ہوتے ہیں, لوگ فیملیز کے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں پیچھے, جو بیچارے وہاں پہ ذلیل و رسوا ہو رہے ہوتے ہیں, دھکے کھا رہے ہوتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہو اور ایمبولینس میں ہو اور آگے کچھ لڑکوں نے جشن آزادی منانے کے لیے روڈ بلاک کیا ہو, تو آپ خود سوچیں کہ آپ کے دل پہ کیا گزرے گی. آپ کے توسط سے ہم لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ خدارا ون ویلنگ کرنا, سائلنسر نکال دینا, فائرنگ کرنا, ہوائی فائرنگ کرنا, تیز گاڑی چلانا یا ٹریفک جیم کر کے ڈانس کرنا, اس طرح اونچی آواز میں میوزک بجانا روڈز پہ, پبلک پلیسز پہ, خدارا ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اللہ 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 اللہ. یہ اپنے طور پر ہمیں سمجھاتے رہے, اور یہ بات درست ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی ہی غفلت کی وجہ سے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں اور قصوروار ہم کسی انتظامیہ کو, ایڈمنسٹریشن کو ٹھہراتے ہیں. والدین کے لیے انہوں نے جو کچھ بتایا کہ وہ خود غور کریں کہ کیا ہو رہا ہے. آپ کے بچوں کا آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے 14 اگست کی کیا پلاننگ کی ہوئی ہے. روکنے کی کوشش کریں, سمجھانے کی کوشش کریں, مدنی مذاکرہ ہے اس میں شرکت کروانے کی کوشش کریں, گھر بٹھانے کی کوشش کریں, اور کوئی تمیز و مہذب والا انداز اور اسلامی انداز اختیار کرنے کی کوشش کریں. کتنی انہوں نے ایک عبرتناک بات ہمیں بیان کی کہ وہ میوزک بجاتے ہوئے, کنسرٹ کرتے ہوئے اور پورا وہ بس کی چھت پر جا رہے تھے. اب یہ موت کیسی عبرت والی موت ہے کہ شراب پیتے پیتے مر جائے, شراب کی بوتلیں گاڑی سے برآمد ہو, آپ کا اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو جائے اور آپ کی گاڑی سے شراب کی بوتلیں نکلیں, آپ جس ہوٹل میں بیٹھ کے شرابیں پی رہے ہو وہاں پر کوئی اللہ نہ کرے آفت آ جائے, مصیبت آ جائے اور آپ شراب پیتے پیتے مر جائیں, بدکاری کرتے کرتے مر جائیں, جوا کھیلتے کھیلتے مر جائیں, گانے باجے سنتے سناتے مر جائیں, آپس میں وہ اسٹیج شو کرتے کرتے آپ مر جائیں. کیا کیسے یہ ہو رہا ہے؟ جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں میں تو ان کو بھی ہمدردانہ مشورہ دیتا ہوں, برائے کرم اپنے اور ہم سب کے حال پر رحم کرنا چاہیے, خواہ وہ ٹی وی کے ذریعے ہو یا باہر کے ذریعے ہو. میں ایک اسلام اور دین کی بات کر رہا ہوں, ایک مسلمانوں سے بات کر رہا ہوں, عاشقان رسول سے بات کر رہا ہوں کہ پلیز ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور میں ان سائڈ اور آؤٹ سائڈ, چاہے وہ اندر گھر کے اندر ہو, ٹی وی کی اسکرین کے ذریعے ہو یا بغیر اسکرین کے ہو, چار دیواری کے اندر ہو یا سڑک پر ہو, اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. اگر میڈیا بھی اگر اس طرح کا کوئی کردار ادا کرے اور تمام میڈیا مل کر کوئی سی تحریک چلائے کہ ہم نے اس سال آنے والے 14 اگست کو ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی, اللہ کی نافرمانی ہمیں کبھی بھی نہیں کرنی, لیکن جو ایک پروموشن ہوتا ہے, ایک باقاعدہ ایک پلاننگز ہوتی ہیں, اگر کوئی ٹوٹل دیکھیں مسلمان میری بات سے کیوں ڈینائی کرے گا کہ ہاں یار یہ بے پردہ عورتوں کا آنا, یہ موسیقی, یہ اور پھر ان تمام چیزوں کو پروموٹ کرنا, ابھارنا, تو مطلب یہ بہتر نہیں, یہ اچھا نہیں ہے. ہم سب کو چاہیے, یہ بھی میڈیا ہے نا, مدری چینل بھی تو میڈیا ہے, ایک ٹی وی چینل ہے, لٹریچر کے ذریعے, آواز کے ذریعے, ویڈیوز کے ذریعے ہم کوشش کر رہے ہیں نا کہ اس امت کو گناہ سے بچائیں, اپنے وطن عزیز کی اس آزادی کی اس خوشی کو ہم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر کر کے گزاریں. تو ایک کاش میڈیا سے تعلق رکھنے والے ایسے درد مند مسلمان اگر
اس مبلغ دعوت اسلامی کی یہ مدنی التجا سن رہے ہوں تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اور خود کو اور دوسروں کو گناہ سے بچاتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے، جنت کا راستہ چلنے کے لیے، جہنم کے راستے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ ہم خود بھی گناہ سے بچیں، گناہ کے مواقع نہ دیں، بلکہ پروموٹ کریں اس چیز کو، اس کو تشہیر کریں کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے اور شکرانے کے نوافل پڑھ کر، دعا کر کر، استغفار کر کر ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت وطن عزیز پاکستان جو ہمیں آزادی کی نعمت ملی، اس کو منانے کی کوشش کریں گے۔ آپ سب جانتے ہیں موسیقی حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، الٹے سیدھے دلائل میں پڑھ کر اس کو کھینچا کر روح کی غذا بنانا، یہ بنانے کا اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ مطلب حدیثیں، قرآن کی آیتیں ہیں، حدیثیں اور مطلب کہ بزرگوں کے اقوال اور سب کو دیکھ لیجئے، بہت واضح ہے۔ بے پردگی کو آپ مطلب اس کے لیے کوئی راستہ بنا نہیں سکتے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز و حرام کر دیا وہ ناجائز و حرام ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں سے اور غیر شرعی چیزوں سے ہم بچیں، میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی بچیں۔ آپ اپنے SMS کے ذریعے، اپنے سافٹ ویئر جو میسیجز کے ہوتے ہیں، آڈیو میسیجز، ویڈیو میسیجز، آپ کے ٹیکسٹ میسیجز، اس کے ذریعے کوشش کریں کہ ہم یہ پیغام عام کریں۔ ہم نے نیت کی ہے، آپ بھی نیت کریں کہ ہم اس سال 14 اگست 2014 کو جو جشن آزادی، پاکستان کا جو جشن آزادی منا رہے ہیں، یہ ہم نے نیت کی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم بے پردگی سے بچیں گے، ہم موسیقی سے بچیں گے، ہم حرام اور ناجائز کاموں سے بچیں گے، ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، نماز پابندی سے پڑھیں گے، جماعت سے نمازیں پڑھیں گے، شکرانے کے نفل پڑھیں گے، دعا کریں گے، استغفار کریں گے۔ اللہ توفیق دے تو ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت کر لیں گے، کم از کم 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیں گے۔ ہم اس عظیم اور اہم ترین یوم آزادی کے موقع پر اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کم از کم 1200 مرتبہ، نہیں تو 313 مرتبہ، نہیں تو 112 دفعہ ہی صحیح، ہم درود پاک کا گلدستہ، درود پاک کا نذرانہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اس طرح کو اچھی اچھی نیتیں، اس کو پروموٹ کیجئے، اس کو عام کیجئے، اس میسیج کو عام کیجئے، تاکہ ہم امن پائیں، سکون پائیں، برکتیں پائیں، رحمتوں کے میਂہ برسیں، ہماری کھیتیں، ہماری کھیت، ہمارے کھلیان، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو نعمتیں ہیں، اتنی قدرتی معدنیات ہیں، یہ پھر آپس کے پیار، محبت، اتفاق، اور پھر یہ سب ہمیں نصیب ہو، پھر خون ریزی سے جان چھٹے، مہنگائی سے جان چھٹے، ہمارے اندر، ہمارے باہر ہم امن و سکون و پیار پائیں، ہمارے اندر کے سارے جو اتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں یہ وطن عزیز کی ترقی میں گامزن ہو جائیں، ہماری رشوتوں سے جان چھوٹ جائے، ہماری سود سے جان چھوٹ جائے۔ اس وطن عزیز کو ترقی دینے کے لیے یقیناً سب سے پہلے ہمیں سود کی لعنت کو نکالنا پڑے گا، رشوت کو نکالنا پڑے گا، بہت ساری چیزیں ہمیں نکالنی پڑیں گی۔ آئیے بھرپور نیت کریں اور اس کو عام کریں، اس میسیج کو عام کریں، اس کا SMS کیجئے، اس کے ویڈیوز کے لیے اس کا مطلب ویڈیوز چلائیے، جو بھی ہیں دعوت اسلامی کے اس طرح کے مدنی گلدستے ملیں، اس کو مطلب کہ عام کیجئے، آپ کی سوشل ویب سائٹس کو یوز کیجئے، جس کو بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اتنے غلط کام ہوتے ہیں، یہ صحیح کام پر آپ آ جائیے، اور ایک شخص بھی اگر آپ کی وجہ سے گناہ سے بچ گیا، آپ غور کیجئے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا بندہ تیرے بندے کو برائی سے بچائے، نیکی کی دعوت دے، برائی سے بچنے کی تلقین کرے، حکم دے، تیری بارگاہ میں اس کا کیا اجر ہے؟ ارشاد فرما، موسیٰ میں اسے ہر کلمے پر 1 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہوں، اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تیری وجہ سے اگر ایک شخص بھی ہدایت پا جائے تو دنیا اور جو کچھ اس میں ان سب سے وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کس قدر اذیت ہوتی ہوگی لوگوں کو، بیماروں کو، پریشان حالوں کو، موٹر سائیکل کی جالیاں نکالنے والوں سے، فائرنگ کرنے والوں سے، بیمار پریشان، نہ جانے کیا کہ جنہوں نے بتایا کہ ہاسپٹل کے اندر مطلب ایمبولینس کے اندر کوئی پڑا ہوا دم توڑ دے، کیسے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرتا؟ آئیے ہمارے پاس عوامی کچھ تاثرات ہیں وہ میں دکھاتا ہوں۔ اصل میں 14 اگست میں ہم جو دیکھتے ہیں سچویشن وہ یہ کہ ایک تو پورے پاکستان میں سیلیبریٹری فائرنگ ہوتی ہے، اس میں درجنوں لوگ زخمی ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں،
ایک تو یہ فائرنگ کا وہ ہے، اور پھر کراچی میں ایسا ہے کہ CUV کی طرف، سمندر کی طرف لوگ جاتے ہیں موٹر سائیکلوں پر اور گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں، تو وہاں ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ اور ایک اور پہلو اس کا یہ ہے کہ جو جھنڈے ہیں ہمارے قومی جھنڈے ہیں، اس کے لگایا جانا جھنڈے کا، پھر اس کا پھٹ جانا، گر جانا، پاؤں میں آ جانا، یہ ایک وہ ہے المیہ ہے۔ خوشی میں ہم حد سے زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، خوشی میں حد سے بڑھ جانا، یہ ہمارے دین میں ایسا نہیں ہے۔ نہ غم میں ہمیں اس طرح سے حد سے آگے نکلنا چاہیے۔ اس ملک کو کیوں آزاد کیا گیا، کن طاقتوں سے آزاد کیا گیا، اور اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو بچانے کے لیے؟ اس کو بہت سارے غلط کام ہوتے ہیں، ہمارا معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، شراب اور دیگر فائرنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، آتش بازی، روڈوں پہ روڈ جام کر دیتے ہیں، گاڑیوں کے سلینسر نکال دیتے ہیں، کوئی بیمار ایمبولینس وغیرہ اس کو راستہ نہیں دیتا آگے جانے کا، اپنے ہر کوئی اپنے میں لگا ہوا ہے، سارے دیگر غلط ہی کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس آزادی کے موقع پہ صحیح کام تو ابھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ بہت ہوتے ہیں 14 اگست والے دن، آپ کو جگہ جگہ ایکسیڈنٹ کے کیس ملیں گے جس سے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ پلاننگ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ پاک ہمارے لیے آسانی کرے۔ چینل ہے انشاءاللہ، اجتماع کا پروگرام ہوگا، یا تو ادھر جا کے شکایت کریں گے یا گھر میں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ جشن آزادی تو سب بھول جاتے ہیں، صرف آتش بازی اور دوسرے تماشے ہوتے ہیں۔ آتش بازی ہوتی ہے رات کو، وہ سیلنسر کے وہ کیا ہوتے ہیں، وہ جالی وغیرہ یہ وہ نکال دیے، گاڑیوں کے اوپر جھنڈے لگا دیے بڑے بڑے، اور دوسروں کو بھی مطلب ڈسٹرب کر رہے ہیں، روڈ بلاک کر دیتے ہیں۔ میری پلاننگ کوئی خاص تو خیر نہیں ہوتی، کیونکہ میں زیادہ تر باہر ہی نہیں نکلتا گھر سے، کیونکہ حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنا بیکار ہے۔ 14 اگست کا دن ہوتا ہے تو لوگوں کو گھومنا پھرنا، لوگ خاص طور پر جاتے ہیں، کچھ CUV چلے جاتے ہیں اور کچھ آوارہ گردی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ خرافات، سلنسر پھاڑنا، ریسیں لگانا، اور خاص طور پہ CUV جو رات کو لڑکے جاتے ہیں اس میں حادثات ہوتے ہیں، لوگ ہلاک ہوتے ہیں، زخمی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو نیک ہدایت دے، ہم تو دعا کرتے ہیں۔ ہاں جب ٹین ایج تھی، شادی سے پہلے ہم نے بھی ایک آدھ بار گئے دیکھا، پھر توبہ کری کہ نہیں بھائی یہ غلط چیز ہے۔ 14 اگست میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ 14 اگست کے اندر لڑکے جو ہے اپنی بائکیں نکالتے ہیں، روڈوں پہ بھگاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 14 اگست کے اندر ڈانس ہوتے ہیں، فنکشن ہوتے ہیں جگہ جگہ۔ 13 اگست کی رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے نا 14 اگست کا جشن۔ صبح تو نہیں ہوگا، صبح تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، ہونا جو ہوتا ہے وہ 13 اگست کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ 14 اگست لگ جاتی ہے نا، تو اس کی وجہ سے جو ہے مطلب لوگ راتوں کو ہی نکلتے ہیں اور جو ہے بنگڑے ڈالتے ہیں اور جگہ جگہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، مطلب جشن بنا رہے ہوتے ہیں، مطلب پتہ ان کو ہے نہیں ملک آزاد کروا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا آزاد کروا رہے ہیں۔ 14 اگست پہ کہیں آنے جانے میں پریشانی ہو جاتی ہے، شور شرابے کی وجہ سے نہ آدمی نہ سو پاتا ہے، نہ آرام کر پاتا ہے، ادھم ہوتا ہے۔ 13 اگست کی رات سے شروع ہوتا ہے، 14 اگست کی رات تک رہتا ہے۔ 13 اگست کی رات کو یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں بائکوں وغیرہ پہ، جس کو جیسے سمجھ آتا ہے وہ کوئی یہاں چلا گیا وہاں چلا گیا، مطلب ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے منا رہا ہوتا ہے۔ 13 اگست کو دیکھو اب کیا ہوتا ہے، اب آتی ہے جب دیکھیں گے یہ کہ مارکیٹ جائیں گے دیں گے جھنڈے وغیرہ یہ وہ لیتے ہیں جو ہر سال ہوتا ہے۔ فارم ہاؤس کا بن گیا، سن میں لگون کا، مطلب اسی جگہ ہے یہ کہ ایک دن ہوتا ہے تو بندہ چھٹی والے دن نکل جاتا ہے دوستوں یاروں کے ساتھ۔ جشن ہوتا ہے، لوگ روڈوں پہ نکلتے ہیں، فائرنگیں کرتے ہیں۔ جس دن صبح 14 اگست ہوتی ہے اس کی رات کو ہوتی ہے آتش بازی، عوام کو تو پریشانی ہوتی ہے، جو ٹریفک جام ہو جاتی ہے، ڈانس کرتے ہیں۔ 14 اگست والے دن یہ جو سب نکلتے ہیں روڈوں پہ 13 اگست کی رات سے، یہ جو سب کچھ ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، جوان لڑکے آپ دیکھیں سارے سلپ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ فائرنگیں ہو رہی ہیں، اس کا نقصانات کتنے ہیں، کوئی گھر میں بیمار ہے، پھر کوئی ویسے بھی اتفاقی گولیاں بھی آ کے لگی جاتی ہیں، آتش بازی کے ریئیکشن اتنے۔ شکر گزار اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے کہ ہمیں آزادی ملی، اللہ کا نام لے کر نمازیں پڑھ کے یا اس کا نوافل ادا کر کے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم لوگ جشن مناتے ہیں، یہ تو ہم سارے یہودی اور کرسچنوں کے سارے جو ماحول ہے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ باقی پہلے تھا وقت، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دعوت اسلامی سے جب سے تعلق ہوا ہے کرم اسرف کا 3 سال سے، تو یہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ ہاں سب کچھ چھوڑ دیا۔ پہلے میں بھی نکلتا تھا روڈوں کے اوپر دوستوں کے ساتھ، بہت کچھ کرتے تھے، لیکن شکر ہے اللہ کا، لیکن اب ہدایت مل گئی اللہ کی طرف سے۔ فی الحال تو ابھی تو کچھ نہیں ہے تیاری۔ 13 اگست کی رات کو ہم لوگ تو CUV جاتے ہیں گھومنے، دوست سارے جمع ہو کے ایک ساتھ چلے جاتے ہیں۔ لوگ عیاشی کرتے ہیں، بائکیں لیتے ہیں، شور شرابہ، شراب پینا، یہ مسلمانوں کا کام تو نہیں ہے۔ آپ کیا کرتے ہیں 13 اگست کی رات کو؟ ہم اپنے گھر پہ بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے سر، اور کیا کریں گے؟ یہ آپ لوگ کا مدنی چینل کھول کے بیٹھ جائیں گے بس۔ ہمارا تو سمجھے یہی ہے شروع سے، اور 14 اگست ہم نے گھر کے اندر سکون سے بنائی ہے۔ موٹر سائیکل والا ہے وہ اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے سلنسر پاڑتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، گھومتا ہے پھرتا ہے، مزے کرتا ہے، انجوائے ڈھونڈتا ہے جہاں جو کوئی انجوائے مل جائے۔ اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی جگہ ہیں اس پہ رش ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کہیں کوئی ڈانس کا میلہ ہوتا ہے، کہیں کوئی گانے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ میری کیا پلاننگ ہوگی، میں تو غریب آدمی ہوں، بیوی بچوں کو تھوڑا لے جاؤں گا، لائٹیں دکھا دوں گا۔ 14 اگست پہ آپ کو پتہ ہے سرکاری عمارتوں پہ لائٹیں، بچوں کو لائٹیں دکھا دیں گے، تھوڑا بہت کچھ کھلا دیں گے، برگر گھر لے جائیں گے، برگر دلا دیں گے، گھر لے جائیں گے، گھمائیں گے پھرائیں گے، لائٹیں دکھائیں گے،
یہ آپ بولو گے یار تم اب اس کو بھی کچھ بولنے جا رہا ہو. جی میں بولنے جا رہا ہوں. دیکھیے یہ گھمانے پھرانے والی رات نہیں ہے. بڑا ماحول عجیب و غریب ہوتا ہے. اور مطلب ہم یقیناً مدنی چینل پر کہہ رہے ہیں, لیکن ہم مسجد کی طرف لانے اور گھر بٹھانے اور نیکیاں کروانے کا ایک انداز دے رہے ہیں, لیکن اس کے اگینسٹ, اس کے خلاف جو کچھ چیزیں ہو رہی ہوں گی اس کا بھی آپ کو اندازہ ہوگا. اب کون کس کی کتنی مانتا ہے اس کا بھی آپ کو تجربہ ہے. ایک پارک کے اندر مسجد بنی ہوئی ہو, اذان جب ہوتی ہے تو مسجد میں آنے والے لوگ کتنے, پارک میں رہنے والے لوگ کتنے, تفریح گاؤں میں گھومنے والے لوگ کتنے, مسجد میں آ کر قرآن پڑھنے والے لوگ کتنے. ظاہر ہے ہم ایک نیکی کی دعوت ہی دیں گے, ہم برائی سے بچنے کی بات کریں گے, اور میرا تو مشورہ یہ ہے کہ کہیں مت جائیے. اور یہ اسلامی بہنوں کو تو ویسے ہی ان کو منع کر دینا چاہیے کہ اتنے چھچوڑے قسم کے لڑکے نکلے ہوئے ہوتے, بالکل واہیات قسم کے لڑکے نکلے ہوئے ہوتے, ایسی حرکتیں کرتے ہیں, ایسی حرکتیں کرتے ہیں. جیسے ابھی انہوں نے ہمارے ایک اسلام بھائی نے بتایا 3 سال سے دعوت اسلامی سے وابستہ ہوئے تو اس سے بچایا, لیکن میں ان کو دعوت دوں گا کہ ابھی آپ ایسے آئے نہیں ہیں دعوت اسلامی میں جیسے آنا چاہیے, آپ پورے آ جائیے. اور بھی بہت سارے اسلام بھائی نے اچھے اچھے تاثرات دیے, کم نہیں کریں گے, نہ مدنی چینل کھولیں گے. ماشاءاللہ میں سب کو دعوت دیتا ہوں کہ باب المدینہ کے یہاں فیضان مدینہ میں 13 اگست بھی گزاری ہے, 14 اگست بھی گزاری ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ جانے کس کی دعا قبول ہو جائے, ہم پر کرم ہو جائے, ہمارے حالات درست ہو جائیں, ہماری سوچیں درست ہو جائیں, اور ہماری ایک دوسرے کی آپس کی لڑائی جھگڑے قتل و غارت گری اللہ کرے کہ یہ دم توڑ جائے. تو اس طرح مطلب جو لے کر گھومنا پھرنا, یہ ہوٹل کی طرح توجہ دلائے, واقعی فوڈ اسٹریٹیں بالکل بھری ہوئی ہوتی ہیں, اور ان کو تو بہت بولا ہے لوگوں نے, جو موٹر سائیکل کی سائلنسر کی جو جالیاں نکال لیتے ہیں ان کو تو کس نے چھوڑا, سارے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو. اتنے حقوق تلف کرتے ہیں آپ, اتنے لوگوں کو تکلیف, اتنے لوگوں کو وصیت دیتے ہیں, پھر ہوائی فائرنگ کرنے والوں کو کتنا بولا گیا. اب یہ قانون نافذ کرنے والے جو ہمارے ادارے ہیں,